بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس بحث کا آغاز فرما رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اختلافی مسئلہ رہا، اور اشاعرہ وہ جیسے کہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اور ماتریدی وہ جو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار علم کلام کے اعتبار سے، اور عقیدے میں جتنی بھی علم کلام کی مباحث ہیں یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سب کے سب تقریباً ایک ہی ہیں، اور بہت سے مسائل میں ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ بہت معمولی سا ہے۔ جیسے کہ اگر آج یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ فقہا جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان استعمال کرتے ہیں قانونی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دونوں زبانیں ملتی ہیں۔ کبھی ایک قانونی زبان استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، اور کبھی آپ نے قانونی زبان سے آگے کی زبان استعمال کی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، اس طرح نہ کرو۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اور تمام کتاب و سنت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جنت میں جائے گا۔ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یہ سزا دے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آخر کو جنت میں چلا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کا جنازہ پڑھا۔ اگر وہ کافر ہوتے تو جنازہ کیوں پڑھتے؟ آپ کا جنازہ پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص بنیادی طور پہ مسلمان تھا، کسی بھی وجہ سے ہو گیا کوئی گناہ اس سے، تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بالآخر جنت میں جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں اس آیت کی بھی تعویل اور توجیہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آیت اپنی اصل جگہ پہ قائم ہے۔ امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا سوائے خارجیوں کے، کہ خارجی کہتے تھے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ پکا جہنمی ہے۔ اسی لیے وہ علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ان سب کو پکا جہنمی کہتے تھے انہوں نے جان بوجھ کے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اور دوسری طرف پوری امت وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کہا ہے نا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، کسی مومن کا قتل اتنی شدید چیز ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، مگر ایسے ہوگا نہیں۔ اس لیے کہ قتل کیا آپ کہتے ہیں، اس سے زیادہ گناہ کبیرہ ہے نا، اس سے زیادہ کفر تو نہیں ہے۔ کفر، شرک، کبیرہ، صغیرہ ہر ایک کی تقسیم ہے، آخر شریعت نے کوئی نظام رکھا ہے۔ تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہرحال مومن ہے اور اس کو آخر میں جنت میں جانا ہی ہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں یہ، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسلم میں آتی ہے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِن سَرَقَ وَإِن زِنَا، اگرچہ اس نے چوری کی اور بدکاری کی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے عرض کیا ان سرق و ان زنا، آپ نے فرمایا ان سرق و ان زنا، میں نے پھر کہا ان سرق و ان زنا، اگرچہ چوری اور بدکاری ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب عن ابی ذر، ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی بوجھ ہو اس کی طبیعت پہ، وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا۔ اب کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کے باوجود فرماتے ہیں جنت میں جائے گا۔ دوسری طرف
یہ قانونی زبان ہے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو لا یدخل جنت منان، جو احسان کر کے جتاتا ہے وہ جنتی نہیں ہے، جو آدمی چغلی کھاتا ہے وہ جنتی نہیں ہے، جو اپنے جھوٹ کو بار بار بولتا ہے وہ جنتی نہیں ہے. یہ زبان کیا ہے؟ یہ واعظ نصیحت کی زبان ہے، ڈرانے کی زبان ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو کہ اس پہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو جنت حرام ہو جائے گی، نہیں جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کوئی ایسی چیز مسلمانوں سے روک لی جس کی مارکیٹ میں ضرورت تھی، دو صورتیں ہیں. ایک ہے کولڈ سٹوریج کر لینا، مارکیٹ میں جب ضرورت پڑے گی دے دیں گے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی جان بوجھ کے اس لیے روکتا ہے کہ مارکیٹ میں جب قحط کیسی کیفیت پیدا ہو جائے اور لوگوں میں شدید پریشانی ہو جائے، اب وہ آہستہ آہستہ مال نکالنا شروع کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. فرمایا جو کوئی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور چیز کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ. ایک جگہ آیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سب زبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ واعظ اور نصیحت کی زبان ہے، قانونی زبان نہیں. قانونی زبان وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس قانونی زبان کو اور دوسری زبان کو استعمال کرتے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے لوگوں کو قتل کی دھمکی دی تھی، یہ وہ بہت سے جرائم تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہیں یاد رکھو تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، لے جاؤ جیل میں ڈال دو. اور اس سے چلتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس کی زبان بھی کھینچ دو تاکہ آئندہ یہ لوگوں کو دھمکا نہ سکے. وہ آدمی پریشان ہو گیا، اسے پتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہ کر بھی گزرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس آدمی کو بلایا کسی اور کو جو بھی کارندے تھے حکومت کے، اور ان سے فرمایا سے کچھ کہنا نہیں، یہ میں نے اسے ڈرانے کے لیے بات کی ہے، میرا ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی زبان کھینچوں، اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا. تو یہ ہوتی ہے کبھی قانونی زبان اور کبھی واعظ اور نصیحت کی زبان ہوتی ہے. یہاں پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے قانونی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے کہ اعمال میں خوبصورتی اور بدصورتی جو پائی جاتی ہے، آیا اس کا مقام کیا ہے؟ کیا عقل اس میں فیصلہ کرتی ہے، شریعت فیصلہ کرتی ہے، یا کوئی اور چیز؟ لغت میں حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور حسن کے مقابلے میں قبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے لفظ. اس میں قباحت کیا ہے؟ قباحت کا مطلب برائی کیا ہے، اس میں بدصورتی کیا ہے. تو حسن کے مقابلے میں قبح استعمال ہوتا ہے، اور قبح کا مطلب ہے کہ بدصورتی اور اس میں برائی. اختلاف اس بات پر ہوا ہے ائمہ کا کہ اعمال میں حسن و قبح جو پایا جاتا ہے تو یہ حسن اور قبح اس کی بنیاد عقل ہے یا شریعت ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ ایک بات. اور اس سے بھی پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ علت اور حکمت میں فرق ہے. فقہا جب قانونی زبان استعمال کرتے ہیں تو اب ہمارے ہاں دیکھیے ضرورت اور حاجت دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں. کہتے ہیں جی مجھ کو اس کی حاجت ہے کہ میں کھانا کھا لوں. وہ کہا کہیں گے تمہیں حاجت ہے کہ ضرورت ہے؟ وہ کہے جی مجھے نہیں پتا ضرورت ہے کہ حاجت ہے، کھانا البتہ ملنا چاہیے. وہ کہا دونوں چیزوں کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت تمہاری اور حاجت دونوں میں فرق ہے. ضرورت وہ ہے جس کے علاوہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے. ہر آدمی کی ضرورت ہے کھانا اور پینا، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نکاح ضرورت نہیں حاجت ہے. حاجت کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر کوئی آدمی مر نہیں جاتا، شدید تنگی میں، تکلیف میں، گناہ میں پڑ جاتا ہے لیکن مر نہیں جاتا. اور کھانا کرنا ملے گا، پینا نہیں ملے گا تو مر جائے گا آدمی. تو اس طرح وہ قانون کے ایک ایک لفظ کو فرق سے بیان کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ فقہا کے ہاں معاملہ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس میں حکمت کیا ہے اور علت کیا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. علت کا مطلب یہ ہے کہ ہے باریک بات. علت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی وجہ کیا ہے، اصل کیا ہے. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر ظاہر کیا ہوتا ہے. تو ایک اصل ہے، جڑ ہے، اور ایک ہے اس درخت پہ شاخ پہ پھل کیا لگتے ہیں، پتہ کیا چلتا ہے، ملتا کیا ہے. دونوں میں فقہا فرق کرتے ہیں. یاد رکھو شریعت کے تمام احکامات کی اصل علت اللہ کا حکم ہے. اور بس سمجھ آئے نہ آئے، اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سچ بولو، بولنا ہی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ رشتے حلال ہیں، یہ رشتے حرام ہیں، بس ختم.
اس کا نتیجہ آگے کیا نکلنا ہے، یہ ہے حکمت۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی انسان کو اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو وہ علت کو چھوڑ دے اور حکم پہ عمل ہی نہ کرے۔ نہ سمجھ میں آئی حکمت، علت تو ہے نا، یہ تو سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے لہذا عمل کر۔ حکمت اور علت کی ایک بات آسان سی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اب کوئی آدمی پوچھے کہ جی اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے ایک حکمت بتا دی، اس نے اپنی عقل کی بنیاد میں سے رد کر دیا، وہ کہتا ہے یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہو جائے گا کہ چونکہ اس کی عقل میں نہیں آتا لہٰذا اس کے لیے دو بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز قرار دیتے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علت اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ دو بہنیں نکاح میں جمع کریں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر ہمیشہ خاندان کو جوڑ کر رکھنا، مضبوط بنانا، یہ شریعت کے مقاصد میں سے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جن چیزوں کو دنیا میں فروغ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ خاندان نہیں ٹوٹنے چاہیے، خاندانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے، لوگوں کو آپس میں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ اس خاندان کو مجتمع کرنے میں اتنی زیادہ کوشش ہے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں جب ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو، تو آپ بتائیں میں ان کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جاتے رہنا، ان کا عمل ان کے لیے، تیرا عمل تیرے لیے۔ اتنا زیادہ خاندان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کی تلقین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 29 رمضان کی صبح کو دعا مانگتے تھے تہجد میں جب قرآن کریم مکمل ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ تم میں سے ہمارے ساتھ وہ آدمی نہ بیٹھے جس نے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑ دیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسے شخص کی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ یہ شب برات کا ذکر آتا ہے، اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا۔ تو خاندان کو اتنا جمع کرنا چاہتی ہے شریعت کہ خاندان کسی صورت ٹوٹے نہیں۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال قتل خطا کی۔ قتل خطا کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے قتل ہو گیا، وہ چاہتا نہیں تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور ہزاروں مرتبہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لوگ بیچارے اس میں انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ڈرائیور کا مقصد گاڑی چڑھا دینا نہیں ہوتا۔ اس قتل خطا کی شریعت کہتی ہے سزا یہ ہے کہ تم اس سے قصاص نہیں لے سکتے، ڈرائیور کو قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے انٹینشنلی گاڑی کسی پہ چڑھائی ہے۔ اب اس کو کہیں گے کہ تم دیت ادا کرو، دیت کتنی ادا کرو؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیت کا مطلب ہے دونوں پارٹیز بیٹھ جائیں اور دونوں آپس میں جتنا سودا کر لیں، 6 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 1.5 لاکھ۔ دوسری طرف حدیث میں آیا 100 اونٹ کا آج کل کہتے ہیں 1.5-2 لاکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو بھی تعین کر دیا کہ اتنے سال کے 20 اونٹ، اتنے سال کے 20 اونٹ، اتنے سال کے 40 اونٹ، یہ اس طرح کی تفصیلات آتی ہیں، اس میں نہیں جاتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دونوں پارٹیز جس پہ متفق ہو جائیں بس اس کی وہ دیت ہے، خون بہا ہے، اس کے خون کی قیمت ہے گویا۔ اب دونوں پارٹیز مل بیٹھی، انہوں نے کہا جی 10 لاکھ میں فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے آدمی کو ہم 10 لاکھ میں اپنا مقدمہ واپس دے دیتے ہیں۔ ڈرائیور کہتا ہے جی میں کہاں سے 10 لاکھ لاؤں؟ ڈرائیور کو چھوڑتے ہیں، ایک بچہ ہے گاڑی لے کے نکلا ہے، اس نے گاڑی سے قتل کر دیا ہے، ہو جاتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں جی ہم 10 لاکھ کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ قرض ہو گیا تھا بہت، تو وہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس پہ قرض کتنا ہے، تو انہوں نے بتایا حضرت اتنا 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 اتنا، تو کہنے لگے اتنا قرض تو میرے بیٹے بھی نہیں ادا کر سکتے، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، اور پھر فرمایا کہ میرے خاندان والوں پہ تقسیم کرو۔ عمر اگر وراثت چھوڑ کے مرتا تو جس کو جتنا پیسہ وراثت سے ملتا ہے قرض میں بھی اسے اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اب اس نے بظاہر کچھ نہیں کیا، اس بچے نے گاڑی چڑھا دی، قتل ہو گیا، 10 لاکھ میں طے ہو گیا، تو اب یہ 10 لاکھ تقسیم ہوگا، باپ اتنا دے، ماں اتنا دے، چچا اتنا دے، تایا اتنا دے، فلاں اتنا دے، فلاں اتنا دے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی، نظر کیوں نہیں رکھی، یہ کیوں نہیں سوچا
کہ ہمارے بچے کس جگہ پہ جا رہے ہیں. شریعت اتنا اس خاندان کو جوڑتی ہے اور پابند کرتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا احساس کرے اور درد کرے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں، کیونکہ جب وہ دو جمع ہوں گی تو ان میں ایک نیا رشتہ ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ سوکناپے کا ہے، وہ سوکنے بن جائیں گی. تو جب سوکنے بنیں گی ایک دوسرے کی تو لامحالہ ان میں حسد پیدا ہو جائے گا، جلن پیدا ہو جائے گی. شریعت کہتی ہے اس حسد کا اثر کہاں جا کر پڑے گا کہ بہنوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی تو خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. اس لیے تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس. ایک آدمی کہتا ہے جی شریعت کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، میں تو کروں گا. جب وہ کرے گا تو وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، اس لیے کہ اصل میں اللہ نے منع کر دیا. علت الگ چیز ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان سب کی علت اور وجہ اللہ کو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے کہہ دیا ایسے ہے بس ایسے ہی ہے. ہاں اس کی حکمت کیا ہے؟ اب یہ حکمت آپ کے سامنے ایک بیان کر دی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نہج پہ چلے ہیں. بحث انہوں نے یہاں سے یہ شروع کی ہے کہ جو اعمال ہیں ان میں حسن اور خوبصورتی اور بدسورتی، اس کا دار و مدار کس چیز سے؟ جتنے بھی لوگ معتزلہ تھے اور اہل تشیع، ان سب کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی اور اب بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حسن اور قباح عقلی ہوتا ہے. ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ صبر اچھی چیز ہے، ہر آدمی کی عقل بتاتی ہے بے صبری بری چیز ہے، ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ کسی انسان کو تھپڑ مارنا بری بات ہے اور کسی انسان پر احسان کرنا اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ عقل پر ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اور وہ کہتے ہیں دوسری طرف اشاعرہ آ گئے، چونکہ معتزلہ اور اشاعرہ کی آپس میں ٹکر تھی تو اشاعرہ نے بالکل اس کے 100% برعکس بات کی. انہوں نے کہا شریعت کے مطابق ہے حسن اور قباح، کوئی عقل کی بات نہیں. اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے تو ہم جھوٹ ہی بولتے اور اچھا بھی کرتے. شریعت یہ کہہ دیتی کہ چوری کرنا اچھی بات ہے تو ہم چوری کو اچھا بھی سمجھتے اور اچھا کہتے بھی اور اس پہ ثواب بھی اللہ کے یہاں سے امید رکھتے. اس کی عقل کو کوئی دخل نہیں. تیسرے رہ گئے ماتریدی. ماتریدیوں نے کہا کہ یہ دونوں موقف درست نہیں ہیں. نہ ہم اعمال کی ٹوٹلی بنیاد عقل پہ رکھتے ہیں کہ عقل جو کچھ فیصلہ کر دے وہ صحیح ہے، اور نہ ہم ٹوٹلی شریعت کو پہ جاتے ہیں کہ شریعت جو فیصلے کرتی ہیں وہ صحیح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے فیصلے وہی کیے ہیں اچھائی اور برائی کے جو انسان کی کامن سینس میں تھا، لیکن جہاں پہنچ کر انسان کی کامن سینس جواب دے جاتی ہے، نہیں فیصلہ کر پاتی، وہاں شریعت جس بات کو کہتی ہے اس میں حسن ہے. تو انہوں نے شریعت کو ترجیح دی لیکن عقل کو انہوں نے فراموش نہیں کی. بس سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حنفیوں کے ہاں عقل کا غلبہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے اور اس مقام پر بیٹھ کے بات کرتے تھے جس میں عام لوگوں کی سمجھ نہیں جاتی تھی. تو لوگ عام طور پہ لفظوں میں پھنس جاتے تھے کہ حدیث میں یہ لفظ آ گیا ہے، قرآن میں یہ لفظ آ گیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے آگے بڑھ کر اور کرنا چاہیے کہ آخر یہ لفظ آیا کیوں ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے بھی روایت پرست لوگ تھے، جتنے بھی حدیث اور قرآن کے محض الفاظ پر اصرار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یہ حنفی سارے عقل کے غلام ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. اور اسی وجہ سے حنفیوں میں بہت سے ایسے تھے جو معتزلی ہو گئے کیونکہ معتزلہ پہ عقل کا غلبہ تھا. یہ چیز مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے وہ گلی سے گزرے اور عورتیں کچھ موسیقی کی آواز آ رہی تھی، گا رہی تھی. تو وہ آواز ختم ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا خوب کیا. کچھ آدمی سن رہے تھے، انہوں نے جا کر قاضی کے یہاں شکایت کی اور انہوں نے کہا جو مجتہد بنا ہوا ہے اور لوگوں کو فتوے دیتا ہے اس کو فتوے کے منصب سے معزول کر دیا جائے کیونکہ عورتوں کا گانا سنا اور اس نے کہا کیا خوب بات. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش ہو گئے. قاضی نے کہا ایسے ہوا ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ان سے پوچھیے میں نے کس وقت کہا تھا، جب آواز آ رہی تھی یا جب ختم ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی جب ختم ہو گئی تھی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے میں نے اس کو کہا تھا کہ بہت اچھا کیا ہے، یعنی یہ کہ اب چپ ہو گئی ہو اور ساتھ کی آواز ختم ہو گئی بہت اچھا. میں نے اس کو کہا، اس کو تھوڑا ہی کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی اچھا کام ہو رہا تھا جب وہ گانا گا رہی تھی. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی
عقل کی بات تھی، فہم کی بات تھی. تو ماتریدی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ثواب اور عذاب شریعت متعین کرتی ہے، البتہ ان میں خوبصورتی اور بدصورتی پہلے سے پائی جاتی ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، شریعت نے بتا دیا ظلم پہ سزا ملے گی. ہر کوئی جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، شریعت نے آ کے مزید اضافہ یہ کر دیا کہ شریعت نے کہا تمہیں ثواب ملے گا. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ شریعت اعمال کے حسن اور خوب اس کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ وہ تو حکم لگاتی ہے. جیسے حکیم شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے مثال کی دی. اس کی حضرت کی عبارت اب یہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں نعم، یہ خیال کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی عقل پر ہے یہ غلط ہے. کما اوجبت السنت هذه، ہاں جس طرح احادیث نے ثابت کیا، وانعقد علیہ الاجماع، اور امت اس پہ متفق ہو گئی، فقط اوجبت ایضا، حدیث سے یہ پتہ چلا، جو بھی حدیث میں مثالیں میں نے دی تھی کہ شریعت کے سارے کام کسی نہ کسی مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں. تو دیکھو اس پر پوری امت متفق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جو کہا کہ کرو بالایجاب والتحریم، اور اللہ نے کہا کہ یہ نہ کرو، سبب عظیم فی نفسہ، خود یہ اپنے طور پر بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ کہہ دینا کہ یہ کام کو کرو اور اللہ کا کہنا کہ نہ کرو، یہ اپنے طور پر بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم تو کوئی نہیں ڈال سکتا. تو اپنے طور پر بڑی بات ہو گئی، یعنی اس سے ثواب اور عذاب جو ہیں وہ آئندہ کو مرتب ہوں گے. اور پھر معاقت نظر عن تلک المصالح، جو اس میں مصلحتیں پائی جاتی ہیں ان سے ہٹتے ہوئے، لإصابۃ المطیع، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مطیع اور فرما بردار کو ثواب دے گا، وعقاب العاصی، اور گناہگار کو عذاب دے گا. وإنه ليس الأمر على ما ظن من أن حسن الأعمال. اچھا یہ لائٹ اب نہیں آئی، چلیں ٹھیک. اچھا 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 ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیس الامر علی ظن ان حسن الاعمال وقبحها بمعنى استحقاق العامل للثواب والعذاب عقلیان من کل وجہ. یہ ثابت شدہ بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کا تو کام ہم نے کرنا ہی ہے. جو اس نے بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے عذاب ملے گا. لیکن صورتحال وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ٹوٹلی عقل پر ہے، بلکہ شریعت کا کام یہ ہے کہ وہ اعمال کی خصوصیات کو بتاتی ہے. مثلا حکیم دوائیوں کی خصوصیات کو بتاتا ہے کہ کون سی بوٹی، کون سی جڑی بوٹی، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور بیماریوں کو بیان کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا. یہ ہے وہ بات. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ یہ بتا دے گا کہ کس دوائی کا کیا اثر ہے. اس میں اثر اس نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی. اسی طرح اعمال جو شریعت کے ہیں ان میں حسن اور قبح یہ عقل بتاتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے. عقل اس میں ثواب اور عذاب کو پیدا نہیں کرتی. ثواب اور عذاب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس پہ عذاب ملے گا. ایک آدمی کے بارے میں فرض کر لیجئے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں شریعت کا حکم اس تک پہنچا ہی نہیں ہے سرے سے. کسی ایسے زمانے میں پیدا ہوا، پہاڑوں کی چوٹی پہ پیدا ہوا، چین میں آج پیدا ہو گیا، اور وہ بالغ ہوا 16 سال کی عمر میں، اسی وقت مر گیا. اس تک شریعت کا حکم کوئی پہنچا ہی نہیں اس کی زبان میں. تو اس کو عقل تو بتائے گی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، جتنی اس کے پاس ہے، لیکن اس سے ثواب عذاب کا کوئی معاملہ نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے سچ بولنے پہ ثواب ملے گا اور جھوٹ بولنے پہ عذاب ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کے احکامات اس تک پہنچے نہیں. تو جب شریعت نہیں پہنچی تو اس آدمی سے تو ہم کہتے ہیں عقیدے کی بھی پوچھ نہیں ہوگی، اعمال تو بعد کی بات ہے نا. وہ 16 سال کی عمر میں مر گیا، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. حتیٰ کہ فقہا نے جب اس پہ بحث کی ہے تو یہ اس بات کے بہت سے اشاعرہ قائل ہوئے ہیں، اور وہ وقت پہ آئے گی بات. اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں لفظی طور پر تو کہیں گے کہ کافر ہے، چلو لغت میں،
لیکن حقیقتاً وہ کافر جس کو جہنم کا عذاب مل رہا ہے وہ ایسا کافر نہیں. یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور لوگ اس مقام پہ آ کے پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چائنا میں پیدا ہوا ہے، جاپان میں پیدا ہوا ہے، کسی پہاڑ کی کھو میں پیدا ہوا ہے، شریعت کا حکم اس تک پہنچا نہیں، رسالت اس تک نہیں پہنچی، نبوت اس تک نہیں پہنچی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ 17 سال کی عمر میں مر گیا تو جہنمی؟ ہم کہتے ہیں بھی کون کہتا ہے جہنمی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر شریعت کا حکم جب پہنچا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے. اتنا البتہ ضرور ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، آگے جنت میں جائے گا نہیں جائے گا یہ الگ بحث ہے، لیکن خدا اسے عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، کسی بستی کو، جب تک کہ ان کے پاس رسالت کا پیغام نہ پہنچ جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے ذرا اور وسیع کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک کہ رسالت کا پیغام خود ان کی زبان میں ان تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک خدا کا عذاب انہیں نہیں ہوتا. تو اس طرح کچھ کافر ہو جاتے ہیں جو لغت کے اعتبار سے، اور کچھ کافر جو شریعت کے اعتبار سے. تو اب یہ لغوی کافر ہے، شرعی کافر تو ہے نہیں. جب شرعی کافر نہیں ہے، اس پہ ہم نے کوئی عذاب کی بات نہیں کی، اس کے عقیدے کی بات نہیں کی، تو پھر اسے سچ پہ ثواب کا کہنا اور جھوٹ پہ عذاب کا کہنا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے حکیم ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ دوائی یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اس لیے، لیکن اثر کو وہ پیدا نہیں کرتا. تو اثر کا معنی یہ کہ ثواب اور عذاب کو فقیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی پیدا نہیں کرتا. ثواب یا عذاب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے فعل کے کرنے میں ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا.